ان الحمد للہ۔ محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے تقسیم وراثت میں تاخیر کے نقصانات۔ یعنی ایک صاحب مال جب مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کی جائیداد کو بانٹنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، جو اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ وراثت کے موضوع پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی میں نے رکھی ہیں، لیکن ایک الگ ٹاپک ہے یہ خاص۔ ہم ان پریشانیوں، ان مشکلات، ان نقصانات پر بات کریں گے جو صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی کے مر جانے کے بعد بر وقت ترنت فوراً اس کی جائیداد تقسیم نہیں کی گئی۔ تو اس حوالے سے جو نقصانات ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے 10 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، کوشش ہوگی کہ جو وقت ہے اس بیچ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ سب سے پہلے میرے بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ مال کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو بغیر محنت کے ہم کو مل جاتا ہے، جیسے وراثت کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، قرض والا مال ہے۔ یہ ایسا مال ہے جس کے کمانے میں اور جس کے حاصل کرنے میں ہماری محنت نہیں گئی، اور ایسا مال اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو بہت خطرناک ہوتا ہے معاملہ۔ اس کو سنبھالنا، اس کے ساتھ انصاف کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ادارہ چلا رہا ہے، اس کے پاس جو ڈونیشن کا مال آیا ہے، امانت کا جو مسئلہ ہے، اس کو بھی سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ یہ تو تفصیل نہیں بتاتا کہ کیسے کمانا ہے، کیسے روزی حاصل کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام، یہ ساری تفصیلات مال سے متعلق آپ کو احادیث میں ملیں گی۔ لیکن مال جو ایسے ہی ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، چاہے وہ وراثت کا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو، چاہے وہ قرض کا ہو، چاہے وہ امانت کا ہو، اس حوالے سے قرآن مجید میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بات ملے گی۔ وراثت کا مسئلہ دیکھیں، اللہ نے اصولی طور پہ بات نہیں کی، پورے ڈیٹیل میں، پوری تفصیل میں جا کے بتایا کہ کس کا کتنا حق ہے۔ زکوٰۃ کا مال دیکھیں آپ، ایک مالدار آدمی پیسہ کماتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ مسائل قرآن میں نہیں ہے، لیکن جب اٹھا کے کسی کو زکوٰۃ دے دیا، اس کے بارے میں قرآن پوری ڈیٹیل میں بات کرتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ پیسہ فلاں 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 کو جانا چاہیے۔ قرض کے بارے میں دیکھیے، کمانے کھانے کے سارے مسائل حدیث میں، لیکن قرض کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے جب قرض کا لین دین ہو، لکھ لو، گواہ بنا لو، کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ امانت کے بارے میں قرآن بار بار تاکید کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن ایسی دولت اور ایسے مال کے بارے میں اتنی وارننگ کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ان اموال کو، ان دولت کو سنبھالنا، اس میں انصاف کرنا، امانت کو برتنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا تقویٰ چاہیے۔ آدمی اپنی محنت سے کماتا ہے، اس مال کو اچھی طرح ہینڈل کر سکتا ہے، اس کے لیے آسان ہے، اس میں بھی گھپلا ہوتا ہے، لیکن کافی حد تک آدمی جھوج کے اپنا خون پسینہ بہا کے کماتا ہے تو حساب کتاب سے خرچ کرتا ہے کہ ہماری محنت گئی ہے اور اسے اچھے طریقے سے ہم اس کو کہیں انویسٹ کریں یا اپنے بال بچوں میں لگائیں، حلال طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں۔ لیکن جو پیسہ ایسے بیٹھے بیٹھائے ہاتھ میں آ گیا، وراثت کا، زکوٰۃ کا، قرض کا، ڈونیشن کا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں گے تو صحابہ ایسی دولت کو زیادہ دیر اپنے پاس نہیں روکتے تھے، آیا فوراً جس کا حق ہے دے ڈالو، مسئلہ ختم۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا چھوڑ کے اگر کوئی آ گیا تو فوراً اس کو تقسیم کرو، ہمارے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو میرے بھائیو، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ قرآن، اور یہ جتنے اموال ہیں نا جو فری میں ملتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وراثت ہو، چاہے وہ قرض ہو، چاہے وہ ڈونیشن ہو، کچھ بھی ہو، اس میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے اگر بات کی تو وراثت کے بارے میں سب سے زیادہ سورہ نساء میں۔ اور ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لیں کہ آج ہم وراثت کے بارے میں بالکل بے خبر، بے فکر، آدمی مر گیا، ایک نسل، 2 نسل، 3 نسل، بلکہ ہماری آفس میں ایک کیس آیا تھا غالباً اورنگ آباد کا، 11 نسلوں تک وراثت نہیں بٹی تھی، اور لوگوں کو پتا نہیں کہ اس حرکت پر اور اس کوتاہی پر
کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں, کتنا گناہ ملتا ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے. آئیے ہم اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز, سب سے پہلا نقصان, سب سے پہلی برائی, سب سے پہلا خسارہ دینی اعتبار سے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, یعنی وہ حکم بھی وصیت کے لفظ میں دیا ہے, جس سے اور تاکید آ جاتی ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کے ان رشتہ داروں میں چلا جانا چاہیے, بڑھ جانا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. تو پہلا نقصان کیا ہے کہ اگر ہم بر وقت تقسیم نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں, تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی معقول عذر ہے, ایکسکیوز ہے, الگ بات ہے, لیکن بلا وجہ اس کی تقسیم میں تاخیر کرنا یہ گناہ کا کام ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہ آپشنل مسئلہ نہیں کہ جب چاہو بانٹو, یہ واجب ہے. بر وقت حقوق مستحقین تک پہنچانا یہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں, اللہ کے حکم پہ عمل کرنا, آدمی کے مرتے وقت جب ابھی جلد موت ہوئی ہے تو اس ٹائم اگر آدمی عمل کرتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے, تقسیم میں ناانصافی بھی نہیں ہوتی. ابھی ایک میت ہوئی ہے اور ایک دو دن کے بعد بانٹنے بیٹھ جاؤ تو سب کا دل نرم ہوتا ہے, سب کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں, ہم سب میں انتقال ہوتا ہے, ہمارے ماں باپ کا, کسی کا. ہم تصور کریں کہ جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ سے ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے, ہمارے اندر تقویٰ آ جاتا ہے. اور ایسے وقت میں اگر آپ تقسیم کرنے بیٹھیں گے تو ظلم کے چانسز کم ہیں. بعد میں آدمی بھول جاتا ہے, اللہ سے وہ قربت نہیں رہتی ہے. تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا صحیح وقت وہی ہے. اور میرے بھائیوں, اس دینی حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو, اس کی وجہ سے علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں. آپ فرائض کی, میراث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں, اس میں ایک چیپٹر ملے گا میراث المفقود کا, ایک چیپٹر ملے گا میراث الخنثی کا, ایک چیپٹر ملے گا میراث الحمل کا. جانتے اس کا کیا مطلب ہے؟ میراث المفقود کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وارث مسنگ ہے, لاسٹ ہے, غائب ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. تو میراث کے علماء بتاتے ہیں کہ اس کے آنے کا انتظار نہیں کرنا, ابھی بانٹو. اس کا حق کیا کیا ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں فرض کر کے اس کا حصہ الگ ہولڈ پہ رکھا جاتا ہے, باقی لوگوں کی وراثت روکی نہیں جاتی ہے, اس کو بانٹ دیا جاتا ہے. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میراث المفقود کے کیس کو سولو کرنا آسان نہیں ہوتا ہے, لیکن ان مشکلات کو لوگوں نے برداشت کیا ہے, اس کے مسائل بتائے ہیں, ریاضی کے ماہرین کو بلا بلا کے یہ مسئلہ حل کیا کہ کیسے بانٹا جائے, کیونکہ تاخیر ہم نہیں کر سکتے, انتظار نہیں کرنا ہے. ایک دوسرا مسئلہ ہے وراثت کی کتابوں میں میراث الخنثی. خنثی مطلب ایسا بچہ جو لڑکا ہے یا لڑکی پتہ نہیں چل رہا, پیدا ہوا کلیئر نہیں ہے, ممکن ہے 1-2 سال کے بعد پتہ چل جائے یہ کیا ہے. لیکن میراث کے علماء کہتے ہیں ویٹ نہیں کرنا, ابھی کا ابھی بانٹو. اگر ایک آدمی مر گیا, وارث میں کوئی خنثی ہے, مخنث ہے, وہ مرد ہے, عورت ہے یا مرد ہے, یہ پتہ نہیں چل رہا, چھوڑو اس کو, اس کا ایک حصہ ہولڈ میں رکھو, باقی لوگوں کو دے دو, روکنا نہیں ہے. اور سب سے حیران کن بات یہ میراث الحمل, کہ ایک آدمی مر گیا, اس کا کوئی وارث اپنے ماں کے پیٹ میں ہے, ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, لیکن میراث کے علماء کہتے ہیں اس کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرنا, ابھی بانٹو. حالانکہ دنیا میں آتے وقت کتنا ٹائم لگے گا, زیادہ 9 مہینہ, اور کتنا وقت لگ جائے گا, بلکہ کوئی بچے کا 4 مہینہ. لیکن علماء میراث کہتے ہیں نہیں, اس کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرنا, نہیں بانٹو اس کو. اسی لیے وراثت کی کتابوں میں میراث الحمل کا ایک پورا چیپٹر پڑھا جاتا ہے جو بہت ہی پیچیدہ ہے. آج کے زمانے میں تھوڑا آسان ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی کنڈیشن معلوم کر سکتے ہیں, لیکن پرانے زمانے میں یہ کچھ نہیں پتا چلتا تھا, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سونوگرافی کو نہیں ہوتی تھی, پھر بھی اس بچے کی 6 حالتیں فرض کی جاتی تھی. لڑکا ہو سکتا ہے, لڑکی ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتا ہے, 1 لڑکا 1 لڑکی, 2 لڑکا 2 لڑکی. یہ ساری چیزیں فرض کر کے بہت ڈیپ کیلکولیشن کے بعد بھی اس کا ایک حصہ طے کر دیتے, باقی سب کو بانٹو, ویٹ نہیں کرنا 9 مہینہ.
یہ ساری مگد ماری، یہ ساری ریاضی دانی، یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے تاکہ تقسیم ترکہ میں، وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہ ہو، اس کو ڈیلے نہ کیا جائے، نہ مخنث بہانہ بننے پائے، نہ مسنگ پرسن بہانہ بننا پائے، نہ یہ جو عورت پریگننٹ ہے وہ بچہ بہانہ بننا پائے، کوئی بہانہ نہیں، سب کو حل کر کے دے دیا، ابھی کبھی بانٹو اس کو۔ تو پہلا جو نقصان ہے میرے بھائیو تقسیم ترکہ میں تاخیر کا، کہ اللہ کے حکم پر بروقت عمل نہیں ہو پاتا، یہ پہلا نقصان۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا نقصان تقسیم وراثت کی تاخیر میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس وراثت، اس مال میں سب سے پہلے نمبر پر جس کا حق ہے اس کو مل ہی نہیں پاتا۔ آپ وراثت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، میراث کے کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ ایک آدمی جو مال چھوڑ کر گیا ہے اس مال میں پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلے اس میں سے ایک اماؤنٹ مائنس کر کے کس کو دیا جائے گا؟ پہلے نمبر پہ کس کا حق ہے؟ آپ دنیا کے کسی بھی عالم، کسی بھی مسلک کے عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ آدمی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، سب سے پہلے کس کا حق ملے گا؟ پتہ ہے کون ہے وہ خود مرنے والا ہے، وہ خود میت ہے، جو قبر میں گیا ہے، مال چھوڑ کے گیا ہے، سب سے پہلے اس کا حق بنتا ہے۔ کیا حق بنتا ہے؟ اس کی تجہیز اور تکفین کا۔ آپ کسی بھی کتاب میں جا کے دیکھیں، الحقوق المتعلقہ بالترکہ، ترکے سے کس سے جڑے ہوئے جو حقوق ہے، پہلا حق میت کا ہے۔ جو قبر میں گیا، جو مال چھوڑ کے گیا، اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا پورا خرچ، اس کی تدفین کا پورا خرچ اس کے اپنے مال سے ادا کیا جائے، کسی کی خیرات نہ دی جائے، کسی کا احسان نہ دیا جائے، کسی کا ڈونیشن نہ دیا جائے، خود اس کے اپنے مال سے جو چھوڑ کر گیا ہے اسی کے مال سے اس کا کفن آنا چاہیے، اسی کے مال سے اس کی تدفین کا خرچ نکالنا چاہیے۔ اور ایسا کیوں؟ اس کو علماء کہتے ہیں تکریم المیت، میت کی عزت کرتے ہوئے، اس کی تکریم کے لیے، اس کی خودداری پہ آنچ نہ آنے پائے، کیونکہ ایک آدمی زندگی بھر شان سے جیتا ہے، آدمی کی خودداری ہوتی ہے ہم کسی کا دیا ہوا نہیں کھائیں گے۔ میں کئی بار آپ کے سامنے واقعہ صحابہ کرام کو سنا چکا ہوں، کتنے خوددار ہوا کرتے تھے، اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہم کسی کا دیا ہوا نہیں کھائیں گے۔ تو اگر ایک آدمی زندگی بھر کسی کا دیا ہوا نہیں کھایا، سب کو دیتا رہا، آج وہ مر گیا تو آپ اس کو خیرات کا کفن لپیٹ دو گے؟ زبردستی ڈونیشن دے دو گے اس کو؟ اسے پوچھا آپ نے؟ اس نے اپروول دیا کہ مجھ کو کسی کا بھی کفن لا کے پہنا دینا؟ نہیں۔ آپ کون ہوتے ہو اس کا مال ہوتے ہوئے دوسرے کی کفن سے اس کو کفنانے والے؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں، شاید میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شہید ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث، عبد الرحمن بن عوف راوی حدیث ہے، وہ واقعہ سنا کے روتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف جو بڑے مالدار صحابی تھے، تو وہ اپنے اس صحابی کا واقعہ سنا کے روتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا بھائی جب اس دنیا گیا، لم یترک الا نمیرتن، اس کے ترکے میں، اس کی وراثت میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک چادر کے، ایک چادر، گھر بار زمین جائیداد کچھ نہیں، صرف ایک چادر۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اسی چادر میں کفنانے لگے تو ان غطیا راسہ بدت رجلا، وہ ان غطیا رجلا بدا راسہ، اگر ہم سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، یعنی کفن پورا نہیں پڑ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ایسا کرو کہ سر کا حصہ ڈھک دو اور جو پاؤں کی طرف جو کھل رہا ہے ایریا، یہاں ازخیر گھاس ڈال دو اور اسے قبر میں ان کو پہنچا دو۔ ایسے ان کو دفن کر دیا گیا۔ کبھی آپ نے اس حدیث پہ رک کے غور کیا کہ چھوٹا سا کپڑا کم پڑ رہا تھا، کیا صحابہ میں کسی نے آگے بڑھ کے پورے کفن کا بندوبست کرنے کا حوصلہ نہیں دکھا؟ جبکہ اس واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف جو اس وقت صحابہ میں سب سے مالدار تھے۔ آپ سوچیں اس واقعے کو بیان کون کر رہا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف بیان کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا مالدار صحابی ہے اور جس کی انفاق اور صدقہ خیرات کا ایسا ریکارڈ ہے کہ پورے صحابہ کی اسلامی تاریخ میں ایسا ریکارڈ آج تک کسی نے قائم نہیں کیا ہے صدقہ خیرات کا۔ اللہ نے ان کے اخلاص کی گواہی دی، اللہ کے رسول نے ان کے اخلاص کی گواہی دی۔ جب وہ بانٹنے پہ آتے تھے کروڑوں کی جائیداد بیچ کر بانٹنے لگ جاتے تھے۔ اتنا بڑا مالدار آدمی کفن کے وقت موجود ہے، دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں کہ لاؤ میں دوسرا کفن لا کے دے دیتا ہوں پورا کفن ہو جائے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہے, اتنے بڑے بڑے مالدار صحابہ موجود ہے, خود اللہ کے رسول موجود ہے جو دوسروں کا قرضہ چکا دیتے تھے اللہ کے رسول, لیکن کفن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مصعب بن عمیر جو ہمارا بھائی ہے اس کی خودداری پر آنچ نہ آئے, اس کا جتنا چادر ہے اتنے میں اس کا کام چل جائے گا. یہ سر اٹھا کے اللہ کے پاس جا رہا, جانے دو, ہم اس کا سر نہیں جھکنے دیں گے, ہم اسے خیرات کا کفن نہیں دیں گے. یہ مصعب بن عمیر کی تکریم کے لیے, ان کے احترام کے لیے کسی نے دوسرا خیرات کا کفن نہیں دیا. ورنہ کون سی بات, پاؤں کھل رہا ہے, کوئی بڑی بات تھی؟ کفن ہزاروں کفن قربان کر دیتے صحابہ, ایک نہیں ہزاروں کو کفنانے کی حیثیت رکھتے تھے عبد الرحمن بن عوف. لیکن یہ صحابی انتقال کر چکا ہے, ہمیں نہیں معلوم یہ اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا. اس نے زندگی میں کسی کے سے مانگ کے کپڑا نہیں پہنا, آج ہم کیوں دوسرے کا کپڑا پہنا ہے؟ تو تقسیم وراثت میں تاخیر کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے, اس کی وراثت کا حساب نہیں ہوتا ہے, کوئی دوسرا تیسرا کفن دیتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں. ارے بھائی کوئی غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے کفن دو, کوئی دقت نہیں, لیکن کروڑپتی فوت ہو رہا ہے, اس کا دوست کون ہوتا ہے جا کے کفن دینے والا؟ اس کے پاس ہے نا پیسہ, کروڑ چھوڑ کے گیا ہے. تو یہ دوسرا حق مارا جاتا ہے جو سب سے پہلا حق وراثت پہ میت کا, اسی بیچارے کا حق ہم مار رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ بر وقت تقسیم نہیں کرے. اگر دوسرے دن تقسیم ہو جائے تو اس کا جس نے بھی دیا ہلا کے دیا بولا کہ حساب ہو جائے گا, بھائی تم کفن لائے, چلو پیسہ لو اپنا ان کے مال سے. اس کے بعد جو بچے گا کفن کا خرچہ نکالنے کے بعد وہ آگے بٹے گا. بانٹنے کا طریقہ یہ کہ پہلے کفن کا خرچہ نکالو, پھر جو ریمیننگ ہے وہ اولاد میں بٹے گا. یہ دوسرا نقصان ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا نقصان تقسیم وراثت میں تاخیر کا, یہ تعلیمی اور تبلیغی نقصان ہے. یعنی ہمارے کلچر میں, ہماری تہذیب میں اگر یہ دینداری نہ ہو, یہ تقسیم کا طریقہ نہ ہو, تو آنے والی نسلیں کیا سیکھیں گی؟ ہماری آنے والی نسل بھی وہی کرے گی. لیکن اگر ہم بر وقت وراثت تقسیم کر دیں تو صرف وراثت تقسیم نہیں ہو رہی, اسلام کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے, دین کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. اگلی نسل سیکھ رہی ہے کہ کسی کی وفات کے وقت کیسے کیا کیا جاتا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا, جس نے کوئی اچھے طریقوں کو رواج دیا تو جو رواج دے گا اس کو تو ثواب ملے گا, اور فعمل بها بعده, اور اس کے بعد جو شخص اس پہ عمل کرے گا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا. اس کو عمل کرنے والے ملے گا, اس کو بھی الگ سے اجر ملے گا, جتنے لوگ قیامت تک عمل کریں گے. تو اگر ہم بر وقت وراثت تقسیم کرتے ہیں, یہ ہماری ایکٹیویٹی, یہ ہمارا یہ انداز, ہمارا یہ عمل دیکھ کر جو آنے والے بچے اور نسلیں سیکھیں گی وہ بھی ایسے کریں گے, تو ہمیں اپنا ثواب تو ملے گا, وہ جب کریں گے اس کا بھی ثواب ہم کو ملے گا. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو حدیث میں آگے کیا, من سن فی الاسلام سنتا سیئتا, جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا, غلط رسم و رواج پیدا کر دیا, اور اس کو تو گناہ ملے گا. اس کے مرنے کے بعد آگے جو لوگ اس طریقے کو فالو کریں گے ان کے وجہ سے بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا. یہ ہمارا تیسرا نقصان ہے, کیونکہ ہم ایک رسم بنا رہے ہیں, ایک رواج بنا رہے ہیں کہ ایسے ہم نے لیٹ کیا تم بھی لیٹ کرنا, خود گنہگار ہوئے, آنے والی نسلوں کا گناہ بھی اپنے سر پہ لاد رہے ہیں. کتنا بڑا لاس ہے, کتنا بڑا نقصان ہے. آگے بڑھتے ہیں. چوتھا نقصان میرے بھائیوں, خاندانی اعتبار سے. خاندان کے حقوق ہوتے ہیں, رشتوں کے حقوق ہوتے ہیں, صلہ رحمی کا حکم دیا گیا کہ اپنے بھائی بہنوں ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھو. ان حقوق میں مالی حقوق بھی آتے ہیں کہ اگر کسی کا مالی حق بنتا ہے وہ ہم اس کے حوالے کر دیں, اور خاص طور سے رشتوں کے جو مالی حقوق ہیں وہ تو اور زیادہ اہم ہے. سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. ابو داؤد کی روایت ہے, صحیح روایت. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اسی دنیا میں دے, آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی, دنیا میں بھی سزا دیتا ہے سوائے دو گناہ کے, البغی وقطیعۃ الرحم, ظلم اور خونی رشتوں کو کاٹنا. میرے بھائی جو بر وقت وراثت تقسیم نہیں کرتا وہ یہ دونوں پاپ ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے.
ایک تو مستحقین رشتہ داروں پر ظلم ڈھا رہا ہے اور دوسرا رشتہ داری بھی نہیں نبھا رہا ہے. آپ سوچیں کیا دنیا میں بغیر اللہ کی مار پڑے وہ مر سکتا؟ نہیں مر سکتا، اس پہ اللہ کی مار پڑے گی. تو یہ جو خاندانی اخوت، بھائی چارگی، صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں، اسلام نے جو آئلی قوانین بتائے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بتائے، یہ حقوق پامال ہو جاتے ہیں اگر ہم بر وقت وراثت تقسیم نہیں کرتے ہیں. یہ چوتھا نقصان ہے میرے بھائی. آگے بڑھتے ہیں. تقسیم وراثت میں تاخیر کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ جب ہم تقسیم ڈیلے کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں، تو شواہد مٹ جاتے ہیں، گواہ مر جاتے ہیں، اور آگے چل کر بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ کس کا کتنا حق ہے، کون سی پراپرٹی میت کی تھی، کون سی نہیں تھی. معاملہ بڑا الجھ جاتا ہے، اور اس قدر الجھ جاتا ہے کہ اس میں فیصلہ کرنا ایک جج کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج آپ خود ہندوستان میں جا کے کورٹ میں وکیلوں سے ملے، آپ جج سے ملے، آپ پوچھیں کہ سب سے زیادہ کیسز کس طرح کے آتے ہیں عدالتوں میں، تو میرے خیال سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو کیس آتا ہے یہ پراپرٹی کا آتا ہے. ساری عدالتیں انگیز ہیں، اسی میں ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اسی میں پریشان، جج پریشان، وکیل پریشان، گواہ پریشان، خاندان پریشان، سب اس کیس کے چکر میں جڑے ہوئے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ بر وقت تقسیم نہیں کیا گیا، بعد میں جا کے ایشو کھڑا ہو گیا. پورا ملک پریشان ہے، پورا عدالتی نظام درہم برہم ہے، صرف اس غلطی کی وجہ سے. بھائی جج کیا کرے گا؟ نہ کوئی گواہ، نہ کوئی ثبوت. سب سے بڑے اللہ کے رسول سے بڑا کوئی جج ہو سکتا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک کیس آیا وراثت کا اور اس کی گواہیاں نہیں تھی، پرانا کیس تھا، دو لوگوں کا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا انکم تختصمون علیہ، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو. جھگڑا کیا تھا؟ مسند احمد میں یہ روایت ہے، اس میں یہ وضاحت ہے فی مواریث بینہما الدرس لیس بینہما بینہ. کہا یہ کیس، یہ جھگڑا وراثت کا تھا جس کے شواہد مٹ چکے تھے، ثبوت مٹ چکے تھے، پرانا کیس تھا، ابھی تک پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی کے پاس دو بھائی تھے، آئے وہ پراپرٹی کا کیس لے کر. اللہ کے نبی سب کہہ رہے کیا اس میں فیصلہ کریں؟ نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی نشانی، دونوں میں سے کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی سب نے ان کو نصیحت کیا، فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ لعل بعضکم یکون الحن بحجتہ من بعض، کہ دیکھو تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے کوئی تیز ترار ہو، کوئی کون کیا کہہ رہا ہے، دونوں باتیں کر رہے، کس کی بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی. ہو سکتا ہے کوئی چر زبان ہو، وہ ایسے انداز سے بات کرے کہ مجھے لگے کہ وہی صحیح ہے. فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا، اگر میں کسی کی باتوں میں آ کر اس کے بھائی کا حق اسے دے دوں، فَإِنَّمَا أَقْطُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، تو میں یہ اسے حق نہیں دے رہا ہوں، میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. فَلَا يَأْخُذْهَا بِالْعِنَامَةِ، اللہ کے رسول فیصلہ کرنے سے پہلے وارننگ دے رہے ہیں کہ بھئی تمہارا کیس بہت الجھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے بھی چوک ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم بھی صحیح بات نہ سمجھ پائیں. اگر ایسا ہم سے ہو گیا اور کسی کی باتوں میں آ کر دوسرے کا حق اٹھا کے میں نے اس کو دے دیا، تو اسے تو پتا نہیں کہ اس کا نہیں ہے، لینا مت. یہ نبی کی طرف سے فیصلہ مت سمجھنا، یہ جہنم کا ٹکڑا سمجھنا، مت لینا اس کو. اللہ کے نبی نے جب ان کو ڈرایا تو دونوں بھائی کیا کرنے لگے؟ اللہ کے رسول ایسا کیجیے، اسے اٹھا کے اس کو دے دیجیے، دوسرا کہنا نہیں اس کو دے دیجیے. جو دونوں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ہمارا ہے، جب نبی نے ڈرایا تو دونوں کہنے لگے نہیں ہمارا نہیں، اس کو دو. وہ کہہ رہے اس کو دو. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ فیصلہ نہیں کیا، صلح کیا. کیا اذهبا فاقتسما ثم استهما، کہا ایسا ہے جب کچھ کنفرم نہیں ہو رہا کس کا ہے تو ایسا کرو، جاؤ دونوں آدھا آدھا لے لو. یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ صلح اس کو کہتے ہیں. یہ وراثت کی تقسیم کو ڈیلے کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام الانبیاء، سب سے بڑا نبی امام الانبیاء، اس کی دربار میں نبی کی عدالت میں بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، صلح ہی کرنا پڑا کہ جاؤ آدھا آدھا لے لو. تو اگر ہم ڈیلے کریں گے میرے بھائیوں تو معاملہ اتنا الجھ جاتا ہے، دنیا بھر کے عالموں کو اکٹھا کر لو کوئی حل نہیں نکلے گا، صلح ہی کرنا پڑے گا. اور بعض لوگ میرے بھائیوں جب بر وقت وراثت تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں ہم تو کیا کہتے ہیں؟ ارے ابھی باپ کی وفات ہوئی ہے، اتنی محنت سے یہ حویلی بنایا ہے، بانٹنے کا مطلب اس کو توڑنا.
بچے روئیں گے، پریوار روئے گا، یہ خاندان کی نشانی ہے. اگر اس کو بیچ دیا گیا، بانٹنے کے لیے توڑ دیا گیا، تو پورا پریوار روئے گا، آنسو بہے گا. میرے بھائیو، آج آنسو بہے گا، ہو سکتا آنسو بہے، لیکن اگر آج آپ نے آنسو نہیں بہنے دیا تو کل خون بہے گا، کل تلواریں نکلیں گی، کل گولیاں چلیں گی، ایک بھائی دوسرے بھائی کا مرڈر کرے گا. خون بہنے سے بہتر ہے کہ آنسو بہنے دو. اس سے بہتر کہ لڑائی جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، آنسو بہ رہے ہیں بہنے دو. انصاف آنسو سے زیادہ قیمتی ہے، ورنہ یہ بے انصافی آنسو کی جگہ خون بہائے گی. اس لیے جذباتی باتیں نہیں، جب بات انصاف کی ہو تو انصاف ہونے دو. بھلے خون بہ رہا ہے، بھلے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن انصاف کی وجہ سے ہو رہی ہے، کسی ظلم کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. انصاف کی وجہ سے، قدرت کے قانون کی وجہ سے تکلیف ہو، تکلیف برداشت کرنا چاہیے. کیا کسی کے مرنے پہ تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ آنسو بہاتے ہیں ہم کسی کو وفات پر، کیا ہم روک سکتے ہیں؟ کیا کسی کی موت روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں گاؤں دیہات میں کہ مرنے سے اور بانٹنے سے کوئی بچا ہے کیا؟ یعنی موت سے تشبیہ دیتے ہیں کہ موت کے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. ایسے بانٹنے وقت بھی تکلیف ہو تو برداشت کر لو، نہیں تو اگلے سمے آگے جو تکلیف آنے والی ہے اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے. پتہ نہیں کیا کیا قربانی مانگے گی وہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پانچواں نقصان یہ ہے میرے بھائیو تقسیم وراثت میں تاخیر کا، کہ معاملہ الجھ جاتا ہے، جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے، ایک دوسرے کا خون ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے ایک اور قانون دیا وراثت سے جڑا ہوا کہ لا یرث القاتل، قاتل کو وراثت نہیں ملے گی. مال کا وراثت کا مسئلہ اتنا کیا کہ آدمی کسی کا مرڈر بھی کر دیتا ہے، تو وہاں اسلام نے ایک الگ قانون رکھا، اگر کسی نے مرڈر کر دیا، مورث کا جو دولت چھوڑ کے گیا اس کا مار دیا جان سے، اس کا حصہ ختم، اس کو نہیں ملے گا. تو یہ ساری نوبت نہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بر وقت وراثت تقسیم کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. پانچواں جو نقصان ہے میرے بھائیوں معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے. معاشی اعتبار سے کئی طرح کا نقصان ہے. جیسے ایک نقصان کیا ہے؟ ہماری دولت ہوتے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. بھائی باپ مر گیا، اچھی خاصی پراپرٹی چھوڑ کے گیا، اور یہ جوائنٹ فیملی کے چکر میں وہ بلاک ہے، ایک آدمی بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں، دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے. پراپرٹی ہے نا، اس کو مل جاتی، بیچ کے علاج کرا لیتا. ایک آدمی کرائے پہ رہ رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے ادھر ادھر، اس کا اپنا گھر ہے، پراپرٹی ہے، لیکن نہیں، کیونکہ تقسیم میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور چلو وارث مالدار بھی ہے، پھر بھی اگر پراپرٹی رکی ہوئی ہے تو اس کو کہیں انویسٹ نہیں کر سکتا. اگر اس کو مل جائے تو کہیں انویسٹ کر دے، تجارت میں لگا لے، اور پراپرٹی بڑھے گی اور اس کا فائدہ ہوگا. لیکن یہ سارے معاشی فوائد، چاہے وہ استفادے کی شکل میں ہو، چاہے انویسٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ سب ختم ہوتا ہے. حتیٰ کہ نفسیاتی طور سے بھی ایک معاشی نقصان ہوتا ہے کہ بندہ کیا سمجھتا ہے، جیسے 100 بیگھہ کھیت ہے تو اب 10 نسلیں بیت چکی ہیں، تو ابھی سوچتا ہے 100 بیگھہ ہمارے پاس ہے. ہر فیملی ممبر کیا بولے گا؟ ہمارے پاس 100 بیگھہ کی پراپرٹی ہے. حالانکہ 10 پشتوں کے بعد بانٹنے پہ آؤ تو شاید 1-2 بیگھہ بھی نہ آئے، لیکن فیلنگ کیا ہے؟ 100 بیگھہ ہمارے پاس. یہ احساس کسبی نشاط کو مار دیتا ہے. یعنی آدمی کمانے کی طرف آمادہ نہیں ہوتا ہے، اپنی اقتصادی حالت کو مضبوط کرنے پر نہیں آتا ہے. اس کے مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بہت پراپرٹی ہے، حالانکہ وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن دکھ نہیں رہا کیونکہ بٹ نہیں رہا. اگر وہ بٹ جائے، ہر شخص کے حصے میں اپنا آ جائے، تب اس کی آنکھیں کھلیں گی، ارے یہ تو کچھ بچا ہی نہیں، چلو کچھ کرتے. لیکن جب ہم نے ڈیلے کر دیا تقسیم وراثت تو ہر آدمی پھول کے گپا بنا ہوا، ہمارے پاس اتنی پراپرٹی، کچھ نہیں اس کے پاس، ختم ہو چکا، بانٹ کے دیکھ لو. یہ ایک نقصان ہوتا ہے. یہ معاشی اعتبار سے یہ طرح طرح کے نقصان جھیلتا ہے پریوار، اس وجہ سے کیونکہ بر وقت وراثت تقسیم نہیں کی گئی. یہ چھٹا نقصان ہے، معاشی نقصان. آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں. 7واں نقصان ترکہ کی تقسیم میں کہ بہت سارے اسلامی احکام کی تنفیذ نہیں ہو پاتی جو مال سے متعلق ہے. مثال کے طور پر فرض زکات ہے. اگر ہمارے باپ نے 1 کروڑ چھوڑ کے گیا، کمپنی میں ہے، کیش ہے، کہیں بھی ہے، اگر اس کو آپ نے بلاک کر کے رکھا ہے، ہمارے حصے کی جائیداد اگر ہمارے پاس آ جاتی تو ہمیں زکات دینا پڑتا نا. لیکن اب وہ اماؤنٹ آئی نہ تو ہم زکات کیسے دیں؟ تو زکات بھی رکی ہوئی ہے، زکات کے حکم کی تعمیل نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ پوزیشن ہم کو نہیں مل رہی.
اماؤنٹ ہمارے پاس نہیں آ رہا. جب تک آئے گا نہیں کیلکولیشن کا حساب کر, ہمارا بھی نقصان اجر کے لحاظ سے, وارث کا نقصان, پوری قوم کا نقصان, زکات نہیں جا رہی, فقیروں کا, مسکینوں کا, اداروں کا, جہاں جہاں زکات جا رہی سب کا نقصان. کیونکہ جو فرض زکات ہے وہ تو ہم کو دینا ہے نا, لیکن جب بڑھے گا تو دیں گے. بلکہ نفلی زکات بھی رک جاتی ہے, فرض زکات جانے دو. جب ایک کے پاس پراپرٹی آتی ہے, خاص طور سے خواتین, میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے خواتین کو سورس آف انکم دیے ہیں بہت سارے, وراثت ہے, ہدیہ ہے, بہت ہے. میرا ایک خطبہ شاید کبھی میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا, میں نے 10 چیزیں لکھ رکھی ہیں کہ 10 سورس آف انکم رہتا ہے خواتین کو جو اسلام نے دیا, لیکن خرچ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کے پاس مال آتا تو ہے لیکن اخراجات کی ذمہ داری زیرو ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے, خطبہ عید میں کہا کہ یا معاشر النساء, اے خواتین کی جماعت, تصدقنا, تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو. یہ بھی کہا تھا کہ حیض کے وقت تمہاری نمازیں کم پڑ جاتی ہیں, زبانیں تمہاری زیادہ چلتی ہیں, تو گناہ تو زیادہ ہو رہا ہے اور نیکیاں مائنس ہے, نماز تمہاری نہیں ہو رہی ہے. بھئی عورت حیض میں ہے, نماز نہیں پڑھ رہی, گناہ تو نہیں مل رہا اس کو, لیکن ثواب بھی تو نہیں مل رہا ہے, یہ لاس ہے اس کا. تو اللہ کے نبی نے حل کیا دیا, یعنی ریپلیسمنٹ کیا بتایا کہ جو مال لاس ہے اس کی ریکوری کیسے ہوگی. تصدقنا تصدقنا تصدقنا, تم صدقہ کرو صدقہ کرو, کیونکہ یہ بہترین آپشن خواتین کے پاس صدقہ کرنا ہے. یہ سننا تھا کہ خواتین نے زیورات جو بلال رضی اللہ عنہ چادر پھیلائے تھے سب اس میں ڈال دیے, کیونکہ کوئی ٹینشن نہیں خرچ کا, صرف دینا ہے. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے, معلق روایت ہے, ابن حزم نے صحیح کہا, دوسری کا اس کی سند موجود ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اپنی بہن اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے وراثت ملی, یہ دونوں بہن ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, 3 بیٹیاں تھیں, عائشہ رضی اللہ عنہا, اسماء رضی اللہ عنہا, ام کلثوم رضی اللہ عنہا, 3 بیٹیاں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیکھیے خاندان کی برکت دیکھیے کہ ان تینوں بیٹیوں کی شادی ایسے لوگوں سے ہوئی تھی جو جنتی ہیں. اما عائشہ کی شادی اللہ کے رسول سے, جنتی, کوئی شک ہی نہیں. اسماء رضی اللہ عنہ کی شادی زبیر رضی اللہ عنہ سے, جنتی, عشر مبشرہ میں. اور ام کلثوم کی شادی طلحہ بن عبید اللہ, وہ بھی جنتی, عشر مبشرہ میں سے. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذہن کتنا تیز تھا, جب شادی ہوئی تب جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی تھی سوائے اللہ کے رسول کے, لیکن آگے چل کے ان شخصیات نے وہ کردار ادا کیا, وہ کام کیا کہ ابو بکر صدیق کے سارے داماد جنتی, یعنی دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ ملی. بات اسی طرح جاری, میں کیا کہہ رہا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور جائیداد اچھی خاصی تھی, اللہ کے نبی چھوڑ کے نہیں گئے تھے, لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ان کو ہدیہ دیا تھا, بہت ذریعے سے ان کے پاس آیا تھا. شوہر سے نہیں آیا تھا لیکن دوسرے رشتہ داروں سے تو آئے تھے نا جائیداد ان کے پاس, بہت بڑی جائیداد تھی ان کے پاس. تو وہ ساری جائیداد ملی تھی اسماء رضی اللہ عنہا کو اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو, اور ایک بھتیجا تھا, سگا بھتیجا, عبد الرحمن کا لڑکا تھا عبداللہ, ان کو ملا. اب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا پورا حصہ, وہ عورت ہیں, خاتون ہیں, پورا حصہ اٹھا کے کس کو دے دیا, انہوں نے اپنے بھتیجے کو, جو ایک بھتیجا جو محروم ہو گیا تھا, سگا بھتیجا کو ملا تھا, اور ایک باپ شریک بھتیجا تھا. اور وراثت کا رول کیا ہے کہ سگے بھتیجا رہے گا تو باپ شریک بھتیجا کو نہیں ملے گا. اب چونکہ وہ ایک ہی پریوار ہے, خاندان ایک ہی ہے, ایک ساتھ سب کھیل کود رہے ہیں, بڑے ہوئے ہیں. اب اس گروپ میں سے ایک عمر کے کئی لڑکے ہیں, اب اس گروپ میں سے ایک کو اچانک اتنی پراپرٹی دے دو تو دوسرے کو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے. تو سگے بھتیجے کو تو مل گیا, ڈائریکٹ اما عائشہ سے مل گیا, لیکن جو دوسرے بچے تھے ساتھ میں, جو دوسرے لوگ تھے, ان کا حصہ نہیں بن رہا تھا. تو اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنا حصہ اٹھا کے ان کو دے دیا. حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہنچے اور دیکھے کہ بھئی اسماء رضی اللہ عنہ کا کوئی خرچہ تو ہے نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, تو کہا یہ پراپرٹی ہم کو دے دو. 1,00,000 دینار دے رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ ہم کو بیچ دو. اسماء نہیں ہے, ہم نہیں بیچنے والے, ہم نے تو ان کو دے دیا, ہبہ کر دیا. تو یہ دیکھیے یہ کیسے ممکن ہے, کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی, بر وقت تقسیم کیا گیا, اسماء رضی اللہ عنہ نے بر وقت تقسیم کر دیا. اگر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی پراپرٹی تقسیم نہ ہوتی تو ان لوگوں کو یہ جو ہدیہ دیا, ہبہ دیا, یہ کیسے ممکن ہوتا؟ ایک خاتون آج کرنا چاہے تو کیسے کرے گی؟ آج اگر ایک بہن, ایک ماں, ایک بیٹی اپنا حصہ کسی کو دینا چاہے, کس کو, بھائی کو نہیں, بھائی کی کون بات کرا؟ ابھی پرانے دور میں آپ کو ایک بھی مثال نہیں ملی کہ کسی نے اپنے بھائی کو دے دیا. یہ بچے لوگ ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان کو دینے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک عورت کیسے دے سکے گی جب تک آپ نے اس کو حصہ نہیں دیا؟
جو مستحقین ہے اس کو دیا جاتا ہے نا. اسما رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی بات نہیں کی, ان کی بات کی جو تھوڑا لاس میں ہے, نقصان میں. تو خواتین کے پاس پیسے آتے ہیں, خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں, تو اگر وراثت کا حصہ ان کے پاس آ جائے تو وہ اچھا خاصا وہ صدقہ خیرات کر دیتے. یہ 7واں نقصان ہے میرے بھائیو وراثت میں تاخیر کا, کہ خواتین جن کے پاس اماؤنٹ صرف آتا ہے وہ صدقہ خیرات نہیں کر پاتی ہیں, فرض بھی اور نفل بھی, کیونکہ ان کو دیا نہیں جا رہا. آگے بڑھتے ہیں. 8واں نقصان تقسیم ترکہ کی تاخیر میں رفاہی طور پہ بھی نقصان ہوتا ہے. رفاہی طور پر مطلب یہ کہ آپ دیکھیں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوہ ہو گئی, شوہر نے طلاق دے دیا, مطلقہ ہو گئی, بچے ہیں, پریشان ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. کچھ لوگ ان کے گھر پہ راشن کی بوریاں پہنچاتے ہیں کہ کھانے پینے کے انتظام ہو جائے, کچھ لوگ کرایہ بھی دیتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن یہ سب کچھ خیرات سے کرتے ہیں. حالانکہ اسی گروپ میں کئی عورتیں ایسی ہیں کہ آپ سرچ کرو, پتہ لگاؤ تو ہو سکتا ہے کہ کروڑوں کی جائیداد کنیکٹ ہو, ان سے لاکھوں کی جائیداد کنیکٹ ہو, لیکن ہم خیرات کی بوریاں لاد رہے ہیں, اس کا جو خود کی پراپرٹی اس کو نہیں دلا رہے ہیں, کیونکہ بر وقت وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے. یاد رکھیں زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمیٹی بنائی. دیکھیے آج دنیا بھر کی کمیٹی آپ کو ملے گی, لوگوں کے حقوق دلاتے ہیں, خواتین کے حقوق کے لیے کمیٹی ہے, مردوں کے لیے حقوق کے لیے کمیٹی, حتیٰ کہ جانوروں کے لیے حقوق کی کمیٹی, کتوں کے حقوق دلانے کے لیے کمیٹی ہے, لیکن ایک عورت کو وراثت دلانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے دور میں زمانے جاہلیت میں ایک کمیٹی بنی تھی. اللہ کے نبی خود بیان کرتے ہیں, الدلائل فی غریب الحدیث میں صحیح سند سے مذکور ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں شہید تو فی دار ابن جدان, کہ ابن جدان کے گھر میں حلفن ایک کمیٹی بنی تھی جس میں معاہدہ ہوا تھا. کیا معاہدہ؟ تحالفو, سب نے یہ قسم اٹھائی تھی اس کمیٹی کے ممبران نے کہ ان ترد الفضول الی اہلھا, کہ حقوق جو دوسروں سے چھینے گئے ہیں ہم اصحاب تک ان کو پہنچائیں گے. بھئی کسی نے چوری کر لیا, غصب کر لیا, ایسا ہوتا تھا زمانے جن میں, کمزور کا چوری کر لیا, ہڑپ لیا, نہیں دے رہا ہے, تو مضبوط لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی اور بولے کہ ہمارا کام یہی ہے کہ جن سے پراپرٹی چھینی جا رہی ہے, حقوق چھینے جا رہے ہیں, چوری کیے جا رہے ہیں, لوٹا جا رہا ہے, ہم ان سے لے کے واپس ان کو دلائیں گے. اللہ کے نبی نے سنا کہ ایسی کمیٹی بنی, اللہ کے نبی خود جا کے اس کی ممبر بنے, بولے میں بھی رہوں گا اس میں. اور اسلام کے غالب ہونے کے بعد اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. لو دعیت الیہ فی الاسلام, آج اسلام کے غالب ہونے کے بعد بھی دنیا میں ایسی کوئی کمیٹی بنتی ہے جو یہ آواز اٹھائے کہ مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے گا, میں آج بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, اس کمیٹی کے ساتھ آج بھی میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی فرماتے تھے. تو یہ رفاہی اعتبار سے ہمارے کام اور بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ بھی عہد کریں کہ کسی کے حقوق دلائے. یہ تبھی ممکن ہے جب بر وقت وراثت تقسیم کر دی جائے. آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں. 9واں جو نقصان ہے تقسیم ترکہ میں تاخیر کا, وہ حفاظت کے اعتبار سے بھی ہے. اگر پراپرٹی بر وقت تقسیم نہیں ہوتی ہے تو بہت سارے جگہوں پہ قبضہ کر لی جاتی ہے, یعنی وارثین تو جانے دیجیے, پرایا قبضہ کر لیتا ہے, وہ پاؤں جما کے بیٹھ جاتا ہے, پھر اس سے چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کئی ایسے کیسز میں نے دیکھے وراثت کے کہ ایک بھائی مضبوط ہوتا ہے, وہ باپ کی پراپرٹی چھڑاتا ہے قبضے سے اور پھر کہتا ہے میں نے چھڑایا, میرا ہے. عجیب عجیب تماشے بتائیے. ایک تو تاخیر کیا, بٹنے نہیں دیا, دوسرے نے قبضہ کر لیا, پھر کہتا ہے میرا ہے کیونکہ میں نے چھڑایا. ارے چھڑانے میں کتنا لگا, 1 لاکھ 2 لاکھ, 2 لاکھ لے بھائی, باقی تو بات, لیکن کہتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ خرچہ کر کے چھڑایا, سب میرا ہے. یہ پرابلم کیوں آئی؟ کیونکہ تو نے بٹنے نہیں دیا. اگر بر وقت پراپرٹی بانٹ دی جائے تو یہ چوری چکاری لوٹ ماری کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لیکن ہوتا کیا ہے, پراپرٹی مشترکہ ہے, کوئی قبضہ کر رہا ہے, کسی کو فکر نہیں. ہمارے دیہات میں کہاوت ہے نا کہ سجیاری سوئی بھنڈم ٹانگو, سوئی ہے چھوٹی سی, کہیں گر گئی, اس کو کون اٹھائے گا؟ ارے 3-4 لوگ گے, بھنڈا لاؤ, سب پکڑو, تب اٹھے گی سوئی, نہیں تو کوئی نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ یہ سب کا اس میں حصہ ہے. تو ایسے ہمارا کوئی باغیچہ ہے, کوئی کھیت ہے, کوئی قبضہ کرنے دو, میرا اکیلا تھوڑی ہے, سب کا. وہ یہ سوچ کے مگر ہے کہ میرا تھوڑی, وہ بھی برباد ہے, فلاں بھی آدمی مر رہا ہے, تو چلنے کو کوئی دقت نہیں. تو یہ ساری مصیبت اس لیے ہے کیونکہ بر وقت تقسیم نہیں ہو رہا. بر وقت تقسیم کر دو, پھر جب ہمارے حصے اپنے حصے میں آ جائے تو سوئی تو جانے دو, بھالا بھی آدمی اٹھا لے گا اکیلے کہ میرا ہے. ہاں, سیاری سوئی کوئی نہیں اٹھائے گا, لیکن اپنا بھالا بھی آدمی اکیلے اٹھا لے گا کہ میرا ہے. بانٹ کو ابھی دیکھو, کوئی نہیں چوری کر پائے گا, کوئی نہیں ہڑپ کر پائے گا. تو یہ 9واں نقصان ہے. آخری اور بات ختم کرتا ہوں میں,
10واں نقصان ہے وراثت کی تقسیم میں تاخیر کا، وہ آخرت کے لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، اور اس میں جو جائیداد چھوڑ کے مرا اس کا بھی نقصان اور جو وارثین ہیں ان کا بھی نقصان۔ میت کا کیا نقصان ہے؟ میت کا ایک بہت بڑا نقصان قرض کا میرے بھائیو۔ آج کل بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بغیر قرض کے دنیا سے چلے جائیں۔ کوئی بزنس مین ہے اس کا بھی قرض رہتا ہے، کاروباری قرض رہتا ہے، تو قرض میں ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہوتا ہے۔ اب اگر بر وقت وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو میرے بھائیو اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا، جبکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور ڈاکٹر جو حکیم علاج کر رہا تھا اس نے کہا کہ آپ نہیں بچیں گے، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو لایا عبداللہ بن عمر کو اور کہا یا عبداللہ انظر ما علی من الدین، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا قرضہ کتنا ہے۔ سب سے پہلے فکر کیا میرا قرضہ کتنا ہے۔ جب گنا گیا تو کہا کہ یہ میرے مال سے ادا کرنا، نہیں ہوا تو یہاں سے ادا کرنا، یہاں سے ادا کرنا، پورا گائیڈ لائن دے کے گئے ہو۔ فکر کہ میرا قرض ادا ہونا چاہیے۔ آپ ایک آدمی کے مرنے کے بعد وراثت بانٹ ہی نہیں رہو، قرضہ کیسے ادا کرو گے؟ یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی صحابی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جنگ جمل میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہ آج لگتا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا، میں شہید ہو جاؤں گا، اگر ایسا ہوا تو جو ہمارا قرض ہے بے مالی، ہمارا مال بیچ دینا اور ہمارا قرض ادا کر دینا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور واقعی وہ شہید ہو گئے اس لڑائی میں۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کیلکولیشن کر رہے تھے وراثت کا، تو کچھ صحابہ کو پتا چلا کہ زبیر کا قرضہ ہے، تو میں ابھی آپ کو سنا تھا کسی خطبے میں کہ حکیم بن حزام پہنچ گئے اور کہا کہ تمہارا باپ ہمارا دوست تھا، ہمارا ساتھی تھا، بتاؤ بیٹا کتنا قرضہ ہے، میں ادا کر دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر کی غیرت دیکھیے، کہتے نہیں ہو جائے گا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں جن کا 4 لاکھ جو سیونگ کر کے دیا تھا ان کو، وہ قرضہ نہیں تھا اصل میں، وہ سیونگ تھا ان کے پاس رکھتے تھے، تو وہ آئے عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن زبیر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر میرا جو بھی 4 لاکھ دینار آپ کے پاس تھا، آپ کے ابا کے پاس تھا، کہ ترکتها ان شئتم، اگر آپ چاہو تو میں سب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یعنی وہ سارا پیسہ میں آپ لوگوں کو ہبہ کر دے دیتا ہوں، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا لا، صحیح بخاری کے حدیث، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، کہ اتنے لوگ کھڑے ہیں معاف کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، حکیم بن حزام کھڑے ہیں کہ میں ادا کر دیتا ہوں، عبداللہ بن جعفر کہتے مجھے نہیں چاہیے، لیکن بیٹا کہہ رہا نہیں نہیں نہیں، میں ایک ایک کو قرضہ لوٹاؤں گا، کسی کا مجھے خیرات نہیں چاہیے، کسی کا وہ نہیں چاہیے۔ اور اتنا زیادہ ان کے پاس لوگوں کی امانت، اصل میں وہ امانتیں تھی جو قرض بن گئی تھی، وہ فقیر نہیں تھے، وہ اتنے امانت دار، اتنے متقی تھے کہ لوگ اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ اس زمانے کے بینک تھے، وہ لوگ سیونگ کرتے تھے لالا کے، اسی کا نام قرض ہے۔ تو یہ لوٹانے کے لیے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں تب تک وراثت نہیں بانٹوں گا جب تک یہ قرضہ نہ لوٹا دیا جائے۔ حج کے موسم میں 4 سال تک وہ اعلان کرتے رہے، اور جب یہ پتا چلا کہ اب پوری دنیا میں کوئی کا قرضہ باقی نہیں، تب جا کے انہوں نے بانٹا۔ یہ اگر آپ بر وقت تقسیم نہیں کریں گے، کیلکولیشن نہیں کریں گے تو کیسے لوٹائیں گے؟ آپ بتائیے کہ قرضے کی خاطر ڈیلے کر دیا وراثت، قرضے کی خاطر، یہی ایک واقعہ ہے صحابہ کے دور کا، بس اکیلا اکلوتا واقعہ کہ وراثت کی تقسیم میں ڈیلے ہوا 4 سال، صرف ایسے کہ جو وہ حق بنتا ہے قرض کا وہ سب سے پہلے اس کو لوٹا دیا جائے۔ اور دوسرا نقصان وارثین کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے بر وقت تقسیم نہیں کیا تو قرآن نے کیا کہا سورہ نساء میں جہاں وراثت کیا کام بتائے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کے قوانین ہے، عمل کرو گے تو جنت ملے گی، لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، لیکن جو ان قوانین پہ عمل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ حدود سے تجاوز۔ حدود سے تجاوز یہ بھی ہے کہ آدمی وراثت ہڑپ کر لیا، اور حدود سے تجاوز یہ بھی ہے کہ تقسیم میں ڈیلے کیا، لوگوں کا حق مارا، لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں حدود میں تجاوز میں آتی ہیں۔ اس لیے دونوں کا نقصان، اخروی اعتبار سے جو آدمی مال چھوڑ کے گیا ہے اس کا بھی نقصان آپ کر رہے ہو اور خود کا بھی نقصان کر رہے ہو۔ تو یہ کل 10 نقصانات میں نے آپ کے سامنے گنائے، 10 پرابلم آپ کے سامنے گنائے۔ یہ ساری پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم بر وقت وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ اگر ان پریشانیوں سے خود کو، اپنے معاشرے کو، سماج کو بچانا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کہ میرے بھائیوں بر وقت تقسیم کرو۔ میں ایک آخری بات کہہ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اسی ممبئی کے اطراف میں ہمارے ایک بزرگ عالم دکتور عبید الرحمان حفظہ اللہ ہیں، کلولی میں جو ادارہ چلاتے ہیں، ان کے والد کا جب انتقال ہوا، باحیات جا کے پوچھ لیں، کنفرم کر لیں، جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا جنازہ اٹھا، تدفین ہوئی، گھر آئے، اسی دن سیم ڈے میں وراثت تقسیم کیا انہوں نے، اسی دن وراثت تقسیم، جا کے پوچھ لیجیے آپ۔ اور
ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا ہم لوگ بھی تھے جنازے میں, وہ چونکہ رات کا مسئلہ تھا, رات میں ممکن نہیں ہو سکا, جیسے صبح کا سورج نکلا سب کو گھر والوں کو اکٹھا کیا اور صبح دوسرے دن ساری وراثت تقسیم کر دی انہوں نے. آج بھی ایسے اللہ والے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اسی دن تقسیم کر دیتے ہیں, اور یہی ہونا چاہیے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, لے گئے کفن دفن دے کے قبرستان میں دفن کر دیے, قصہ ختم. نہیں, ابھی تجہیز و تکفین ہوئی ہے, ابھی دوسرا کام باقی ہے, تقسیم وراثت. ایک آدمی دنیا سے آتا ہے تو دو چیزیں کرنی ہوتی ہے, ایک اس کی تدفین, دوسرا وراثت کی تقسیم. ہم ایک کرتے دوسرا کرتے نہیں. ہماری ذمہ داری میرے بھائیو کہ ہم سب ان باتوں کو سمجھے اور اس عمل میں اس کی تعمیل میں تاخیر نہ کرے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, آمین.